اب ذرا حج قران پر آ جائیں۔ حج قران کرنے والے جو ہیں وہ آئیں گے، آپ کو پتہ ہے حج قران میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ اس کی نیت کی جائے گی، وہ بھی عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندی سے باہر نہیں ہوں گے۔ سعی کرنے کے بعد حلق یا قصر نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ حج کے احرام میں ہیں۔ اب یاد رکھیں جو حج قران کرنے والے بھائی بہن ہیں، جب آپ یہ فارغ ہو جائیں عمرے سے تو ایک آپ نفل طواف کریں، اس کو کہتے ہیں طواف قدوم، یہ سنت ہے ان کے لیے، کریں گے تو سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اور چونکہ آپ نے حج کی نیت کی ہوئی ہے، اس میں آپ اتباع بھی کر لیں، رمل بھی کر لیں، اور اس کے بعد بھی آپ سعی کر لیجئے گا اس نیت کے ساتھ کہ طواف الزیارہ کی سعی میں پہلے کر رہا ہوں۔ تو فائدہ یہ ہوگا کہ 10 ذو الحجہ کو جو آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے اس میں اتباع، رمل یا یہ سعی کی حاجت نہیں رہے گی۔ باقی اب آپ نے جیسے اب یہ حج قران کرنے والوں نے عمرہ کیا، طواف قدوم کر لیا، اس میں وہ سعی وغیرہ بھی ہو گئی، یہ بھی 8 ذو الحجہ تک ویٹ کریں گے۔ تیسرا حج افراد کرنے والے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ڈائریکٹ حج کا احرام پہنتے ہیں، عمرے کی نیت نہیں کرتے۔ ان کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے آ کے یہ طواف کریں گے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، ان کے لیے بھی سنت ہے۔ اور یہ چونکہ حج کی نیت سے احرام پہنا ہوا ہے، اسی طواف قدوم میں اتباع، رمل اور اسی طرح سعی کر لیں تو پھر ان کو طواف الزیارہ کے بعد کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ باقی رہے حج تمتع والے، انہوں نے تو عمرے کا طواف کیا تھا، ان کے لیے میرا مشورہ ہے جب 8 ذو الحجہ کو آپ حج کا احرام پہنیں گے تو حج کا احرام پہننے کے بعد ایک نفلی طواف کیجیے گا، اور اس نفلی طواف میں وہی اتباع بھی کر لیں، رمل بھی کر لیں، اور اس کے بعد سعی کر لیں، کیونکہ ان کے لیے تو طواف قدوم نہیں ہوتا، ان کے لیے عمرہ ہے۔ حج قران والوں کے لیے عمرہ اور طواف قدوم، حج افراد والوں کے لیے صرف طواف قدوم میں، عمرہ تو ہوتا نہیں۔ تو یہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 8 ذو الحجہ کو جب حج کا احرام آپ پہن لیں، نیت کر لیں، تو پھر آپ ایک نفلی طواف کر لیں اور اس میں آپ اتباع، رمل اور سعی کر لیں، تو پھر آپ کو طواف الزیارہ کے بعد وہ ارکان نہیں کرنے ہوں گے۔ اچھا یہ کیوں کر لیں؟ یہ اس لیے کر لیں کہ 10 ذو الحجہ کو سارے لوگوں نے ایک بڑا رکن ادا کرنا ہے، اور وہ ہے طواف الزیارہ۔ اگر 25 لاکھ حاجی ہیں تو ان کا قصد و ارادہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ کر لیں، رش کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اس وقت آپ کو یہ مشورہ بہت ہی نفع دے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ہم حج کا بیان کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تھے کہ جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں اور 8 ذو الحجہ کا انتظار کریں۔ جو حج قران کرنے والے ہیں وہ عمرے سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد طواف قدوم کیا، اور پھر وہ 8 ذو الحجہ کا وہ بھی انتظار کریں گے۔ اور حج افراد کرنے والے وہ پہلے طواف قدوم کریں گے اور پھر 8 ذو الحجہ کا ویٹ کریں گے۔ آگے تمام چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ تینوں حج علیحدہ ہیں لیکن آگے ایک ہی طرح کے ارکان ہوں گے۔